یہاں سے آگے بڑھے، دیکھا کچھ لوگوں کے سروں پر پتھر پھینکے جا رہے، ان کے سر کچل جاتے ہیں پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ حضرت جبرائیل سے پوچھا یہ کون؟ کہا آپ کی امت کے وہ لوگ جو نماز میں سستی کرتے ہیں۔ مفتی سجاد احمد قاسمی کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل دا بیوٹی آف اسلام کو سبسکرائب کریں۔ اب آپ کو سفر شروع کرنا تھا، اور سفر عام سواریوں پر نہیں تھا، وہ سواری تھی جس کا نام براق تھا۔ اور حضرات علماء فرماتے ہیں یہ براق برقن سے تشبیہ کو دی جاتی ہے کہ اتنی تیز رفتار تھا تا حد نگاہ اسے انسان دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ تو اس براق نامی جانور پر آپ کو بٹھایا گیا، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل آپ کے پیچھے یعنی آپ کی ردیف بن کے آپ کے پیچھے سوار ہوئے۔ وہ براق نامی جانور پہلے اترانے لگا۔ اس وقت حضرت جبرائیل نے اس جانور کی جانب مخاطب ہو کر کہا کہ تو کتنا خوش قسمت جانور ہے، تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ آج تجھ پر سواری کرنے والے ہیں محمد رسول اللہ، جن کی وجہ سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ اس براق سے پسینہ اس کے بدن سے چھوٹ رہا تھا جب حضرت جبرائیل نے مخاطب کر کے یہ بات کہی۔ پھر حضرت جبرائیل اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیچھے اسی براق نامی جانور پر سوار ہوئے۔ بہت تیز رفتاری سے وہ جانور چلنے لگا، لیکن آگے بڑھتے ہی آپ کو کچھ عجائب، کچھ ایسے مناظر بھی اللہ کو دکھلانے تھے۔ چلتے ہوئے پہنچے ہیں آپ اس جگہ پر جس جگہ کو آج کہا جاتا ہے مدینہ الرسول، رسول اللہ کا شہر۔ اس وقت میں قدیم اس کا نام تھا یثرب۔ اس جگہ آپ پہنچے ہیں۔ حضرت جبرائیل نے کہا محمد آپ اترو اور یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھو۔ کیوں کہ آپ کو ہجرت کر کے اسی جگہ پر آنا ہے، وہی سرزمین کی نسبت آپ کی جانب ہو جائے گی۔ 2 رکعت پڑھی، اس کے بعد پھر سوار ہوئے، آگے چلنے لگے، وہاں پہنچے جس کو طور سینین کہا جاتا ہے، وہ جگہ جہاں پر حضرت موسیٰ اللہ سے بات کیا کرتے تھے۔ حضرت جبرائیل نے کہا محمد یہاں پر اترو اور 2 رکعت پڑھو۔ وہاں پر بھی 2 رکعت نماز پڑھی، اور اس کے بعد آگے چلنا سفر شروع ہو گیا۔ پھر پہنچے اس جگہ پر جو حضرت شعیب علیہ نبیین علیہ السلام کا مسکن تھا، قوم مدین کا۔ وہاں پر پہنچے، وہاں پر بھی 2 رکعت نفل ادا کیے۔ اس کے بعد آگے بڑھے، اس جگہ پہنچے جہاں حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی تھی بغیر باپ کے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت مریم کے بطن سے پیدا کیا تھا، وہاں پر بھی 2 رکعت پڑھی۔ اب یہ عجائب راستے میں اور یہ مناظر دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اس سے آگے بڑھے، کچھ لوگوں کو دیکھا، روایت کے اندر آتا ہے کہ جن کے ناخن لوہے کے تھے، ان ناخنوں کے ذریعے سے وہ اپنے منہ کو، اپنے چہرے کو اور اپنے سینے کو چھیل رہے تھے۔ محمد رسول اللہ نے پوچھا جبرائیل کون؟ کہا آپ کی امت کے وہ لوگ جو غیبت کیا کرتے۔ پھر وہاں سے آگے بڑھے، دیکھا کچھ لوگوں کے سروں پر پتھر پھینکے جا رہے، ان کے سر کچل جاتے ہیں پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ حضرت جبرائیل سے پوچھا یہ کون؟ کہا آپ کی امت کے وہ لوگ جو نماز میں سستی کرتے ہیں۔ جب وہاں سے آگے بڑھے، اس جگہ پر پہنچے جہاں سے آگے اب آپ کا دوسرا سفر شروع ہونے والا تھا، جس کو ہم کہتے ہیں بیت المقدس، مسجد اقصی۔ وہ براق نامی جانور، اللہ کے نبی جب اترے، حضرت جبرائیل نے اس پہاڑ پر اپنی انگلی رکھی، اس پہاڑ کے اندر سوراخ ہو گیا، اور اس سوراخ کے اندر اس براق نامی جانور کو باندھ دیا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد اقصی میں تشریف لے گئے۔ جب آپ مسجد اقصی میں پہنچے، وہاں کے مناظر کچھ اور ہی تھے کہ اس طرح کے مناظر اس سے پہلے کسی نے نہیں دیکھے تھے۔ تمام کے تمام انبیاء موجود ہیں، تمام پیغمبر تشریف فرما ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پہنچے، اذان ہوئی، اقامت ہوئی۔ اب امامت کے لیے آگے بڑھانا تھا، نماز کے لیے آگے بڑھانا تھا کہ 1,24,000 انبیاء کی امامت آج کون فرمائے گا؟ تاریخ کے اندر اس سے پہلے ایسے منظر کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ حضرت جبرائیل آگے بڑھے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا دست مبارک پکڑا اور مصلی پر کھڑا کر دیا۔
اللہ کے نبی علیہ السلام نے 1,24,000 پیغمبروں کی امامت فرمائی. آپ امام الانبیاء ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ انبیاء کے امام ہیں. آپ نے سب کی امامت فرمائی، اور روایت کے اندر آتا ہے کہ اس امامت کے اندر فرشتے بھی آپ کی امامت میں شریک ہوئے تھے.